جنگ بدر فتح یاب ہونے کے بعد جو کفار و مشرکین گرفتار ہوئے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے گئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ ناظرین، جب فدیہ لے کر کافروں کو رہا کیا جا رہا تھا تو حضرت عباس کی بھی جب باری آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی چچا حضرت عباس سے فرمانے لگے کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ ادا کیجیے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس اتنا مال و زر نہیں کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں۔ ہمارے آقا غیب داں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ، مگر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں ہے جو میں فدیہ ادا کر سکوں۔ تو تیسری مرتبہ میرے سرکار غیب داں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجئے گا، آپ کو آزادی کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس بولے میرے گھر مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور غیب کی خبر دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں گیا جو آتے وقت آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی ام الفضل سے کہا تھا کہ میں سلامت آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جنگ میں قتل کر دیا گیا تو یہ مال میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کر دینا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی بات کو سن کر حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے کہ آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ مدینے میں ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی بات بتا رہے ہیں جو ایک راز تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر میں جب نوفل کو قید کیا گیا اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا فدیہ دو، رہائی حاصل کر لو۔ تو نوفل نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کس سے ادا کروں گا؟ تو ہمارے غیب داں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدہ میں جو تم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ نوفل غیب کی بات کو سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا جدہ میں میرے پاس 1000 نیزے رکھے ہوئے ہیں، مگر اس راز کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا نوفل کہہ رہے تھے کہ جو مدینے میں رہ کر جدہ کی خبر رکھے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل از اسلام ہو گئے۔ ناظرین، جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت عباس ایمان لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر نوفل مسلمان ہوئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات ہی بتائیں
کہ کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے بدعقیدہ لوگوں سے دور رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔